الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ایمان والو، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو لوگ ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان کے لوگ اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیات کریمہ سورہ توبہ کی 23ویں اور 24ویں نمبر کی 2 آیات ہیں. ان کا انتخاب اسی مضمون کی تکمیل کے لیے ہے جو پچھلے کچھ عرصے سے آپ سنتے چلے آئے ہیں. وہ گفتگو جو آپ نے سنی اس کا عنوان تھا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور محبت رسول مکمل نہیں ہوتی جب تک اطاعت رسول نہ ہو. یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں. اطاعت رسول بغیر محبت رسول کے نہیں ہو سکتی، اور محبت رسول صحیح نہیں قرار دی جائے گی جب تک اس میں اطاعت رسول نہ ہو. پورا نظام شریعت اس پر اگر آپ دائرانہ نظر ڈالیں اور اس کا تجزیہ کریں تو یہی 2 باتیں نکلیں گی. مثلا 5 وقت کی نماز آپ جو ادا کرتے ہیں، یہ حکم تو ہے پروردگار عالم کا، لیکن اس کا جو طریقہ ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے. اللہ کا حکم آپ اپنی مرضی سے پورا نہیں کر سکتے. اس میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر نظر رکھنی ہوگی کہ اللہ کا یہ حکم ہم کس طرح پورا کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں اور اللہ کا حکم براہ راست ہم پر آتا نہیں. اللہ نے اپنے مخلوق کو اپنے پیغام اور اپنے احکام دینے کے لیے مخلوق میں سے ہی ایک انسان کا انتخاب فرمایا، اور وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کوئی کام بھی کریں دین کا، وہ دین کا کام بن ہی نہیں سکتا جب تک اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شامل ہو. مثلا قرآن کریم کے اندر ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو. اسی طرح قرآن کریم کے دوسرے مقام میں کہ جو شخص
حج کے ایام میں مکہ معظمہ پہنچ جائے اس پر اللہ کے گھر کا حج لازمی ہے۔ قرآن کریم نے ایک مختصر سا حکم دے کر اس کی تفصیل نہیں بیان فرمائی کہ عمرہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، حج کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے اور کہاں کہاں جانا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان بھی کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، ساری دنیا اس کی قابلیت کو تسلیم کرے، اس کے علم کو مانے، جب تک تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے نہیں رکھے گا نہ وہ عمرہ ادا کر سکتا ہے نہ حج ادا کر سکتا ہے۔ کہاں کہاں جانا ہے، کتنا ٹھہرنا ہے۔ اب حج کے نظام پر آپ ایک نظر ڈالیں، مخصوص وقت کے اندر احرام باندھ کر مخصوص ٹائم پر مینا پہنچنا پڑتا ہے، وہاں کچھ وقت گزارنا پڑتا ہے اور مخصوص حالت میں رہنا پڑتا ہے، یعنی احرام کی حالت میں۔ پھر اگلے ہی دن سب کے سب، کیا شہری کیا دیہاتی، کیا پڑھے لکھے کیا ان پڑھ، کیا عالم کیا جاہل، کیا گورا کیا کالا، سب کے سب ایک رخ پر جا رہے ہوتے ہیں، یعنی عرفات کے میدان دیوانہ وار جا رہے ہوتے ہیں اور مخصوص حالت میں ہوتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر ایک ٹائم انہوں نے گزارنا ہوتا ہے، جو جگہ کسی کو مل جاتی ہے۔ جس زمانے میں مسلمانوں کی آبادی تھوڑی تھی، مسجد نمرہ میں جا کر نماز ادا کرتے تھے، بلکہ جمع بین الصلاتین، ظہر عصر کی نماز امام کے ساتھ اکٹھی پڑھتے تھے۔ لیکن اب عرفات کا میدان کی زمین ہونے شرط ہے، بس وہاں ٹیلا ملے، گڑھا ملتا ہے، نشے ملتا ہے، جو جگہ ملتی ہے وہاں جا کر اس نے ایک ٹائم گزارنا اور وقت مقررہ پر پھر اس نے وہاں سے واپس لوٹنا، مغرب سے پہلے وہاں سے نکلنا اور مزدلفہ کے میدان میں پہنچنا ہے۔ جو جگہ کہاں ملتی ہے، کسی پہاڑی پر ملتی ہے، کسی میں ہموار جگہ ملتی ہے، اس رات گزارنی ہے وہاں سے جب میرا صلاتین مغرب عشاء کی نماز اکٹھی پڑھنی اور اسی جگہ سے وہ جمرات کے لیے کنگری اس نے چننی اور اگلے روز صبح ہونے سے پہلے وہاں سے نکلتا۔ جو دیوانوں والی حرکتیں ہوتی ہیں، ایک جگہ مخصوص پہنچ کر دھکے لگ رہے ہیں، وہاں جا کر کنگری مار رہے ہیں، کیا کرتے ہیں یہاں شیطانوں کو، وہاں کہاں ہے شیطان؟ مطلب سیمنٹ کے بنے ہوئے ستون ہیں، ان کی جگہ میں وہ کنگریاں پھینکتی ہیں، لیکن ہر آدمی لگا ہوا ہے، وہاں کوئی نہیں سوچتا کہ یہاں شیطان نظر تو آتا نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے پاکستان کے جو پٹھان جو ہیں وہ لوگ پہ عقیدت کی بنا پر جوتیاں نکالنے کا کام پھینکتے ہیں، اور اگر دور ہو تو شیطان تک کہاں پہنچے گی، آگے کھڑا ہوا جو حاجی ہے اس کی گردن پر جا کے دیکھتے ہیں۔ لیکن کرنا ہے کام، وہاں اصل حکم یہ ہے، وہ جو پلر ہے ستون، اس کی جڑ کے اندر وہ جو پیالہ سا بنا ہوتا ہے، اس کے اندر کنکری پھینکنی ہے۔ وہاں شیطان کوئی نہیں ہے، تھا کسی زمانے میں، پیغمبر کا حکم ہے، اس کی تعلیم ہے، اس کی ادا بنانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنے اخلاص کے ساتھ وہاں کوئی کام کرے گا اللہ کے ہاں اس کا حج قبول ہو گیا۔ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ کتنا پڑھا لکھا ہے، کتنا بڑا علامہ اور مولوی اور پیر ہے، اور کتنا یہاں پڑھ اور جاہل اور دیہاتی، اس کے اندر کی کیفیت کو وہ جان رہا ہے، جو اندر کے حالات کو جانتا ہے، کتنے اخلاص کے ساتھ اس نے یہ کام کیا۔ ہو سکتا ہے کہ بڑا علم کا اور اپنی قابلیت کا دعویدار معلوم رہ جائے اور
کہ لاکھوں حاجی ہوتے ہیں اور ہر حاجی ہیں ایک ایک جمرے پر کتنی کنکریاں پھینکنی ہوتی ہیں؟ 7. اور 3 دن تک اسے یہ عمل کرنا ہے. ان کا کوئی حد و حساب ہے ان کنکریوں کو کتنی ہوتی ہوں گی؟ وہ تو پہاڑ بن جائیں چند سال تک. لیکن جس کا حج اللہ قبول کر لیتے ہیں ملائکہ کرام کے ذریعے سب کنکریاں اٹھا دی جاتی ہیں. کچھ کم نصیب ہماری طرح کے شاید جن کی کسی خامی کسی کمزوری کے سبب سے اللہ نے حج قبول نہیں کیا ان کے کنکریاں رہ جاتی. اور یہ آج سے نہیں 1500 سال سے ملت اسلامیہ اس کو دیکھ رہی ہے. وہاں پہ کنکریاں مارنے کے بعد قربان گاہ میں جاتے ہیں جانور ذبح کرتے ہیں. وہاں سے واپس آ کر پھر حلق و قصر کرانا پڑتا ہے. احرام کھولتے ہیں. وہاں پھر نہیں جاتے پھر مکہ معظمہ جانا ہے طواف زیارت کے لیے. ایک دن کے اندر یہ سارے کام ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اگر کوئی عقلمند انسان اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر اس کے ایک ایک جز پر غور کرے یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. کبھی سلے ہوئے کپڑے کبھی یہاں سلے کپڑے ہیں. کبھی کسی کنکریاں مار رہا ہے کہیں دوڑ رہا ہے. یہ معاملہ اپنی عقل سے حل نہیں ہوتا. کیوں کہ دنیا کا کوئی انسان بھی اس کی عقل اتنی کامل نہیں ہے جس سے پیغمبر کی عقل کامل ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا شریعت کا کوئی کام بھی خلاف عقل نہیں ہے. البتہ ماورائے عقل ضرور ہے. سبحان اللہ. کامل عقل پیغمبر کی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں امت کا جس کی عقل پیغمبر کی عقل کے برابر ہو. شریعت کا کوئی فیصلہ خلاف عقل نہیں مافوق عقل ضرور ہے. ابراہیم خلیل اللہ سے کیوں ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو لٹا کر اپنے گلے پر چھری پھینکیں؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل تو یہ کہتی ہے کوئی عقلمند انسان اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے. لیکن ہماری عقلی اور پیغمبر کی عقل میں فرق. ابراہیم خلیل اللہ کی عقل میں اور عام انسان کی عقل میں فرق. ابراہیم خلیل اللہ سمجھتے تھے کہ مجھے اب یہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ خلاف عقل نہیں ہے. اور اللہ نے ان کے اس عمل کی اس انداز سے قبولیت فرمائی کہ وہ ایسی یادگار بن گئی جو قیامت تک آنے والا خدا پرست اس کو قربانی کرنی پڑے گی. اور یہ یادگار ابراہیم علیہ السلام کی سمجھ. نبی کریم سے پوچھا گیا ما حاضر رضاہی یا رسول اللہ کہ قربانیاں کہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم. ابراہیم خلیل اللہ نے اگرچہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لٹایا تھا اور ہم جانور کو لٹاتے ہیں. ان دونوں مناسبت کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تب بنتی کہ ہم بھی اپنے بیٹے کو لٹا کر اس کے گلے پر چھری رکھیں. لیکن علم الہی میں یہ بات ضرور تھی. اگر اسماعیل علیہ السلام کا گلا کٹ جاتا تو پھر دنیا کے ہر مسلمان کے لیے 2 راستے سے یا تو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو ذبح کر یا خدا سے اپنا تعلق توڑ. تو رب جانتے تھے کہ شاید ہر آدمی کی ایمان کی سطح وہ نہ ہو جو ابراہیم خلیل اللہ کی تھی. اس واسطے اللہ نے اپنی تکوینی اور غیبی نظام کے ساتھ پلک جھپکنے سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا کر ایک دمہ وہاں جنت سے پہنچا کر ذبح کر دی. نعرہ تکبیر. بتا میں یہ چاہتا تھا مجھے یہ سارے قصے نہیں بیان کرنے میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ محبت
رسول اطاعت رسول کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. میں دعویٰ کروں، آپ کریں، دنیا کا کوئی انسان نہیں. عشق رسول کے بڑے بڑے ڈھونگے لمبے چوڑے ہم نعرے لگائیں، عشق رسول مکمل ہوتا ہے اطاعت رسول کے ساتھ. اس کے لیے لمبی چوڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں. اپنے عمل سے، اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے. اور قرآن کریم کی یہ آیات جو میں نے اس وقت پڑھی ہے، اگر کسی کو سمجھ آ جائے یہ بات، وہ رغز افطار اور اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا کہ میں مومن ہوں، ایمان والا ہوں، میری ایمانی حالت کیا ہے. یہ آیت نمبر 24 میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں اس تمہید کے بعد، تو غور فرمائیے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، میرے حبیب، میرے پیغمبر، ان لوگوں کو بتا دیجئے، لوگوں کان کھول کر سن لو، اگر تمہارے ماں باپ، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی برادری کے لوگ، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، یہ سارے رشتے، ماں باپ کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، بیویوں کا رشتہ، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارا کنبہ، قبیلہ اور خاندان، یہ تو انسانی رشتے ہوئے. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ تمہارا مال جو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اب وہ تجارت جن کے بند ہونے سے تم ڈرتے رہتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے مکانات، بلڈنگیں اور کوٹھیوں اور بنگلے جن کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہو، جن کی زیبائش و آرائش کو دیکھ کر خوش ہوتے ہو. یہ کتنی چیزیں ہوں گی. تمہارے ماں باپ 1، تمہارے بیٹے 2، تمہارے بھائی 3، تمہاری بیویاں 4، خاندان، کنبہ، قبیلہ 5، یہ انسانی تعلقات. تمہارا مال جو تم کماتے ہو 6، تمہاری تجارت جن کے بند ہونے سے ڈرتے ہو 7، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا تمہاری بلڈنگیں، مکانات، بنگلے جن کو تم دیکھ کر خوش ہوتے ہو، پسند کرتے ہو. یہ کتنے 8 چیزیں. أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ پیاری لگتی ہیں. ایک طرف اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، دوسری طرف تمہارے ماں باپ کا آرڈر ہے، تمہارے بیٹوں کی خواہشیں، تمہاری بیویوں کے مطالبے ہیں، بہن بھائیوں کے خاندان، کنبے والوں کے مطالبے ہیں. اگر ان کے مطالبے کو پورا کرتے ہیں تو اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ رسول کی بات مانتے ہو تو یہ ناراض ہوتے ہیں. تم دو راہ پر کھڑے ہو، تم فیصلہ کرو. احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں زیادہ پیاری لگتی ہیں تو فتربصوا، پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، تو جو اللہ کے حکم سے نکل جاتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نہیں